डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब यानी दर्जा 12 की जो निसाब की किताब है उसकी गुलिस्तान अदब का जो पहला चैप्टर है मकतूब निगारी। तो मकतूब निगारी हम कर रहे हैं। हमने इससे पहले गालिब का तारुफ पढ़ चुके हैं हम इससे पहले, और एक ख़त आपके निसाब की किताब में गालिब का ही जो उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा था इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और एक ख़त और आपके निसाब में है जो उन्होंने मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम लिखा। तो आज हम इस ख़त का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ख़त, जो मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये निशान जो है, ये अलामत जो है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो हक़ीर नाम है ये दरअसल तखल्लुस है। जो इस शख्स का नाम है वो है मुंशी नबी बख्श, और हक़ीर जो है उनका तखल्लुस है, यानी वो भी शायर हैं। हक़ीर के जो लफ्ज़ी माने हैं वो हैं कि जिसकी कोई अहमियत ना हो। हक़ीर यानी बहुत मामूली शख्स या मामूली चीज़, तो उसको हम कहते हैं हक़ीर। बहरहाल तो ये जो ख़त है ये मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम गालिब ने लिखा था। आइए देखते हैं कि इस ख़त में गालिब उनसे किस तरह के अहवाल उनको बता रहे हैं और क्या क्या उन्होंने इस ख़त के अंदर बयान किया। भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा। यहाँ इनायतनामा ख़त के लिए इस्तेमाल किया, यानी मुंशी नबी बख्श को कह रहे हैं आपका। भाई साहब यहाँ किसको कहा गया है? मुंशी नबी बख्श को, कि आपका इनायतनामा यानी आपका ख़त मुझे मिल गया। आपका हाथरस से कोल को आ जाना हमको मालूम हो गया था। मुंशी नबी बख्श जो है वो पहले हाथरस रहते थे और वहाँ से कोल आ गए। तो इस ख़त से गालिब कह रहे हैं कि हमें मालूम हो गया कि आप हाथरस से कोल आ गए हैं। हमारा एक वक़ाए निगार या वाक़या निगार, यानी वो शख्स जो वाक़यात को लिखता है, यानी इतिहास को लिखता है, इतिहास की घटनाओं को दर्ज करता है, इतिहासकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वो उसको हम गालिब ने कहा वक़ाए निगार, वाक़यात को तहरीर करने वाला। तो हमारा एक वक़ाए निगार उस ज़िले में रहता है, हक़ ताला उसको जीता रखे। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ तुम आ गए हो कोल में, तो इसी कोल में जो है, तो हाँ यहाँ ये बात ज़िक्र गालिब कर रहे हैं कि हमारा भी एक वक़ाए निगार है, एक मिलने वाला शख्स है, वो भी उसी ज़िले में रहता है। अब यहाँ मौसम का हाल बयान कर रहे हैं कि गर्मी का हाल क्या पूछते हो। इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी, यानी इतनी गर्मी है कि 60 बरस के अंदर हमने ऐसी गर्मी इससे पहले नहीं देखी। छठी 7वीं रमज़ान को मेह खूब बरसा, मेह यानी बारिश। ऐसा मेह जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखा था, यानी इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जेठ के महीने में भी इससे पहले कभी इतनी बारिश मैंने नहीं देखी। अब मेह खुल गया है, अब्र घिरा रहता है, अब्र यानी बादल। हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती, अगर हवा चलती रहती है तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, और अगर रुक जाती है तो क़यामत आती है। हवा रुक जाती है तो गर्मी और उमस की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धूप बहुत तेज़ है। रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। आपको मालूम है गालिब का जो मिजाज है वो मज़ाहिया है, तो इसको भी आप देखें पूरा। जब आप इसको पढ़ लेंगे जुमले को, जब मैं पढ़ दूंगा तब आपको पता चलेगा कि गालिब क्या कह रहे हैं कि मैं रोज़ा रखता हूँ
مگر کیسے رکھتا ہوں کہ میں روزے کو بہلائے رہتا ہوں. کیسے بہلاتے ہیں؟ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. ہے نا مزے کی بات. روزہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن کہہ رہے ہیں روزہ ایسے رکھتا ہوں کہ اس کو بہلاتا رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیتا ہوں، کبھی حقہ پی لیتا ہوں، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا ہوں. یہاں کے لوگ عجب فہم کا مطلب سمجھ، عجب طرح کی سمجھ رکھتے ہیں یہاں کے لوگ، اور طرفہ روش رکھتے ہیں. اور ان کی جو روش ہے، ان کا جو انداز ہے وہ عجیب ہے. طرفہ یعنی عجیب قسم کا انوکھا انداز ان کا ہے. وہ انوکھی سمجھ رکھتے ہیں، انوکھا ان کا انداز ہے. کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کہ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. کہ یہاں کے لوگ بھی عجب فہم ہے، عجیب ان کی سمجھ ہے اور انوکھی ان کی سمجھ ہے کہ میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتا، جبکہ میں روزہ بہلاتا رہتا ہوں. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے. تو یہ غالب کا مزاحیہ انداز ہے. جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے. مقرر کیوں لکھوں؟ یعنی جے پور کا جو حال ہے وہ آپ کو منشی صاحب کے جو خطوط آئے ہیں آپ کے پاس اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے. تو میں مقرر یعنی دوبارہ کیوں لکھوں؟ خیر غنیمت ہے. یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا. ابھی اس خط کے اندر جو باتیں انہوں نے لکھی گئی ہیں، جو حالات ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا وہ غنیمت ہے. اب یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا، یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا. جے پور میں جو کچھ ہوا تو وہ ہو گیا. ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا. یعنی اردو اخبار جو ہے، جو اردو اخبار کا نام ہے، اردو اخبار جو دلی سے نکلتا تھا، اس میں یہ خبر تھی کیا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا، ہاتھرس میں دنگا ہو گیا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا. آج میں نے ایک دوست کے ہاں اس اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا. 2 ورقہ یعنی 2 پیجز میں نے منگا کر، جس میں یہ خبر تھی وہ منگا کر دیکھے اور اس خبر کو پڑھا. واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہو. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ اخبار منگوا کے دیکھا، اس میں مندرج تھا، اس میں یہ درج تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر یعنی سڑکیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر. تو سڑکیں جب چوڑی کی جا رہی تھی تو چوڑی کرنے کی وجہ سے جو راستے میں حویلیاں ہیں یا دکانیں بیچ میں آ رہی تھی تو ان کو گرانے کی وجہ سے ان کو ڈھانے پر، یہ ڈھانا ہوتا ہے نا، ڈھانا بلڈوزر سے ڈھا دی. تو اس زمانے میں تو بلڈوزر نہیں ہوتے تھے بہرحال. تو سڑکیں چوڑی کرنے پر جب حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جانے لگیں تو اس پر بلوا ہوا، دنگا ہوا اور رعایا نے یعنی عام جنتا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا. حیران ہوں کہ اگر یوں تھا، وہ کہنا اگر اس کو معلوم تھا اور اگر ایسا معاملہ تھا کہ دکانیں ڈھانی ہیں یا بلڈنگیں توڑنی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پبلک ناراض ہوگی، تو مجسٹریٹ کو اس بات کا تو علم رہا ہوگا. تو حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا؟ تو مجسٹریٹ وہاں رکا کیوں؟ اس کو وہاں سے چلے آنا چاہیے تھا. اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لے گئے؟ اور اگر بڑے جو حاکمین ہیں وہ وہاں نہیں آئے تو مجسٹریٹ صاحب وہاں کیوں چلے گئے؟ حوث ناکانہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیں. تو حوث ناکانہ سے مطلب یہ ہے کہ بیتابی سے، حوث ناکانہ یعنی بہت زیادہ حوث ہے، یعنی مجھے بہت زیادہ بیتابی ہے اور یہ خواہش ہے، بیتابی سے مجھے یہ خواہش ہے کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا اس کا مفصل حال جو ہے وہ مجھے آپ لکھیں. یعنی اس بلوے کا مفصل حال جو ہے تفصیل کے ساتھ مجھے آپ حال لکھیں تو بہتر ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور یہ تھا منشی نبی بخش حقیر کے نام خط تھا. لاسٹ میں اس کے مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جو ہم نے بھی دیکھے بھی. وقائع نگار، واقعہ نویس، نویس یعنی لکھنے والا، واقعے کو لکھنے والا یا خبریں لکھنے یا دینے والا. تپش کا مطلب گرمی، فہم کا مطلب سمجھ، طرفہ یعنی
انوکھا، دو ورقہ یعنی دو ورق والا، دو پیجز والا، اور حوث ناکانہ یعنی حوث سے بھرا ہوا یا بےتابی۔ چھوٹے موٹے 3 سوالات ہیں، اور یہ غور کرنے کی بات ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیں کہ ہاتھرس کے فساد کی خبر سے غالب کو جو تشویش ہوئی اس کا اظہار انہوں نے اس خط میں کیا ہے۔ غالب نے ہاتھرس کے فساد کا اس میں ذکر کیا ہے۔ یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا تھا۔ تو یہ کیوں رونما ہوا، یعنی یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ راستے چوڑے کرنے پر جو حویلیاں گرائی گئیں اس کی وجہ سے۔ اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزی کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیفیت جو لفظ دیکھیں گے، کیفیت کی جمع ہے، بہووچن۔ اور 3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ تو یہ یہاں آپ دیکھیں گے، اس لائن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس 60 برس میں یہ لو، یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی، تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے غالب کے مکتوب نویسی کی خصوصیات واضح کیجیے۔ تو یہ آپ جہاں ہم نے غالب کا انٹروڈکشن ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ہاتھرس کا جو فساد تھا، یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا تیسرے سوال کا۔ تو اس طرح سے 3 سوال آپ اپنی کاپی میں کریں گے، مشکل الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔